میں سے شین ضرور نکلے گی. یہ میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی، اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی. عمران خان کی حکومت 5 سال ٹکا کے لگائے گی. اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست میں. عدم اعتماد کا شوق ہے، آپ پورا کر لیں، آپ کو شکست ہوگی. 50 دن کی اپوزیشن کی سیاست ہے. 12 سے 13 بندے کم نہ نکلیں عدم اعتماد میں تو میرا یہ انٹرویو آپ دکھا دیں. تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے. 172 آدمی اس کا کوئی بڑا بھی نہیں اکٹھا کر سکتا. 48 گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے. ہر جگہ آج فیصلے ہونے جا رہے ہیں. راولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہیں، اور کہیں اور بھی ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں، نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اب یہ جو سارے دعوے ہیں شیخ رشید صاحب کے، اس سے یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اب شیخ صاحب جو ہے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں کل بھی اداروں کا ترجمان تھا، میں آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور میں ہمیشہ ان کا ترجمان رہوں گا. اور گفتگو وہ ایسی کرتے ہیں کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے ہے کوئی اور، میں کسی کا ترجمان ہوں. تو ظاہری بات ہے سیدھا وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، اس کے جو ادارے ہیں، وہ اس کا ترجمان بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی ان کی اسٹرینگتھ ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ تم تو تانگا کپتان ہو. آج کل ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود ایک تانگا پارٹی ہے، اور اس میں پچھلی اور اگلی سیٹوں پہ بندے بھی پورے نہیں ہوتے شیخ صاحب کے. میں نے پھر آج سوچا کہ پتہ کریں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، اور جناب اسلام آباد اور راولپنڈی میں نگران وزیر اعظم کے انٹرویو ہو رہے ہیں. تو میں کس سے پوچھتا؟ اداروں کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو جو ادارے ہیں ان کا ترجمان ادارہ جو ہے وہ ہے ISPR. تو ISPR والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شیخ صاحب جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہیں پہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا. تو میں نے تو جی پوچھ لیا اور مجھے تو بتا دیا گیا، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، آپ سے معاملہ سنبھل ہی نہیں رہا. ہمارے ہاتھ صرف اللہ کے حضور اٹھتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے کہ اس طرح کے جھوٹ اللہ ہم سے نہ بلوائے کبھی بھی. اور جب ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ غلط ثابت ہو جائیں اور اتنے اعتماد سے بولے گئے جھوٹ جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. جیسے میں نے کہا، ہم تو فوکسڈ ہیں کہ جو عذاب عمرانی اس ملک پر آیا تھا اس کی شدت کو کم کریں، کیونکہ 2 قسم کی حدت چل رہی ہے نا. ایک تو گرمی کا موسم ہے، اوپر سے عذاب عمرانی کی شدت جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہے. تو وہ یہ جو فساد ہے یہ چلے گا، اور ہمیں اس کے لیکن آپ جس کو آپ عذاب کہہ رہے ہیں، عذاب عمرانی کہہ رہے ہیں، تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کے قانونی ماہرین ہیں، جو ان کو قانونی مشورے دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں احمد اویس صاحب کیا کہتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کے بارے میں؟ بھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، ذرا سنیں. شیخ رشید صاحب کو ہی از اے ڈیوبیس کریکٹر. میں PTI سے ہوں، اور میں نے تو آگے بھی کئی دفعہ، بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ میں نے بہت پہلے جب ابھی PTI کی حکومت بنی تھی اور ان کی کسی اسٹیٹمنٹ کے متعلق میں نے اس وقت بھی کہا تھا. انہوں نے، آپ اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو گنوا دوں بہت سارے واقعات یہاں پہ، ایز انٹیریئر منسٹر ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں آبجیکشنیبل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ نیشنل اسپرٹ بھی نظر نہیں آتی ہے. پرسنل ونڈیٹا کو لے کے یہ چلتے ہیں، اور وہ مناسب نہیں ہے. PTI کو نقصان ہوگا، نقصان ہوا ہے اور ہوگا آئندہ بھی، مجھے یہ خوف ہے.